ایک سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تمام ہمارے جو ائمہ فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چاروں امام حق پہ ہیں، اور ان چاروں امام کے عقیدہ و عمل کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و عمل کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہم ایک امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید عام عوام پہ لازم ہے۔ جو عالم دین فقہ کو جاننے والا ہے، اصول فقہ کو جاننے والا ہے، حدیث کا عالم ہے، اصول حدیث کا عالم ہے، تفسیر کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے، اصول تفسیر کا علم رکھتا ہے، آیات کے ناسخ و منسوخ کو جاننے والا ہے، احادیث کی صحت کو سمجھنے والا ہے اور ان کی پرکھ رکھنے والا ہے، ایسے عالم دین کے لیے مقلد محض ہونا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ اپنی فقہ، اپنی نظر کے مطابق، اپنے احناف سے، اپنے جو اسلاف ہیں ان سے کچھ معاملات میں اگر اختلاف کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو عام عوام ہیں جنہیں دین کی سمجھ نہیں، اصول حدیث کی سمجھ نہیں، تفسیر کی سمجھ نہیں، آیات کے ناسخ منسوخ ہونے کی سمجھ نہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک فرد کو جو ہے اس کی فکر کو اپنائیں۔ اگر وہ کچھ معاملات یہاں سے لیں گے، کچھ امام اعظم ابو حنیفہ کے معاملات کو اپنائیں گے، کچھ امام مالک کو لیں گے، تو یہ اس میں شیطان کی طرف سے ان کی اپنی مرضی اور منشا کا دخل ہو جائے گا۔ یہ ظاہر سامنے بات ہونی چاہیے کہ ہمارے جو یہ امام ہیں یہ فقط علم کے حافظ نہیں تھے، ان کے پاس فقط قرآن و حدیث اور فقہ کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ تقوی کے حساب سے بھی بلند معیار پہ اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت میں ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند تھا، اور ہم عام عوام جو ہیں وہ تقوی میں اس معیار پہ نہیں ہو سکتے، تو ہمیں شیطان جو ہے وہ بھٹکا سکتا ہے، ہمیں راہ حق سے جو ہے وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق الگ لے کے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے پابندی لگائی کہ کسی ایک امام کی پیروی کر لیں، امام شافعی کو پسند کر لیں، امام مالک کو پسند کر لیں، امام احمد بن حنبل کو پسند کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع کر لیں، کسی ایک امام کی اتباع کر لیں، لیکن جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اس امام کی رائے اور اس کی فکر کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی جنت اور اللہ کی رضا آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ اجازت نہیں، عام عوام کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ مسئلہ ادھر سے لے لیں، کچھ مسئلہ اس کو پسند کر لیں، کیونکہ یہیں سے وہ راہ کھلتی ہے جس پہ پھر شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی احباب، جتنے بھی لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دین میں کوئی ایسی نئی فکر لے کے آتے ہیں کہ جو آگے چل کر ان کو گمراہی کا باعث بنا دیتی ہے، وہ سارے کے سارے اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی ایک امام کی اتباع لازم نہیں ہے۔ جب وہ تقلید سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ، چونکہ وہ تقوی کے معیار پہ نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور بزرگان نے دین کی طرف سے اپنی نظر شفقت ان پہ نہیں ہوتی، تو پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کو نئی راہیں دکھاتے دکھاتے ان کو دین سے مکمل گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ جتنے بھی دین اسلام کا فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں تو وہ وہی اسی صف میں کھڑے ہوں گے جو پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے لیے کسی امام کی اتباع ضروری نہیں ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان انہیں اس راہ پہ لے آتا ہے کہ کوئی ایک مکتبہ فکر بھی اس بندے کا ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ بھٹک کر اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہمیں دین کا صحیح علم نہیں تو کسی ایک امام کو اپنا قائد بناتے ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب ہم کچھ اس کی اتباع کر لیں گے، کچھ اس کی اتباع کر لیں گے، کچھ اس امام کو پسند کر لیں گے، تو پھر ہمارا ایک امام جو ہے وہ قائم نہیں رہتا،
اور ہم اس کی اتباع میں روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب ہم کسی ایک امام کے ماننے والے ہوں گے، ایک مرشد کے ماننے والے ہوں گے، ایک کی پیروی کرنے والے ہوں گے، تو اللہ رب العزت جب اس گروہ کو اٹھائیں گے، ان کے پیروکاروں کو اٹھائیں گے، تو ہمارا بھی انہی پیروکاروں میں جو ہے وہ حشر ہوگا، اور جب ان کے لیے جنت میں داخلے کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔